رواہ ابن ماجہ وصححہ البانی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی کی بریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ بے شک ہم اور آپ ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، ہم اور آپ آج ایک ایسی آفت، ایک ایسی بلا، ایک ایسی مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ وہ آفت ایسی آفت ہے جس میں انسان مبتلا ہیں۔ وہ ایسی آفت ہے جس کی وجہ سے انسان بندہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی آفت ہے جس کے ذریعے سے انسان کی نیکیاں اور اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں۔ جن نیکیوں کو اور جن اعمال صالحہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش لگا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں وہ آفت کیا ہے؟ وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ آزمائش ہے آج کے اس پرفتن دور میں، فتنوں کے دور میں، ذنوب الخلاوات، یعنی تنہائی کے گناہ۔ تنہائی کے گناہ میرے بھائیوں، تنہائی کی گناہ وہ ہے جو انسان دنیا کی نظروں سے بچ کر کے، لوگوں کی نظروں سے بچ کر کے تنہائی میں انجام دیتا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو ظاہری دیندار نظر آتے ہیں، ظاہری اللہ والے نظر آتے ہیں، ظاہری تقوی اور خشوع خضوع دکھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، عمرہ میں جاتے ہیں، اور حلال چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، حرام باتیں نہیں کرتا ہے اور حرام کاموں کی طرف رغبت نہیں رکھتا ہے۔ ظاہری میں تو ایسا ہوتا ہے، لیکن جب اسے تنہائی میسر آتا ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگ ظاہری میں اللہ کا دشمن بن کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بچتا ہے، لیکن جیسے ہی خلوت اختیار کرتا ہے، جیسے ہی اسے تنہائی میسر آتا ہے، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں ایک زاہد عابد بندہ بلال نام کر کے رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تنہائی میں لا تکن ولیا من اولیاء امام الناس، کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کا ولی بن کر کے مت دکھاؤ لوگوں کے سامنے، اللہ کا دوست بن کر کے مت دکھاؤ لوگوں کے سامنے، اور تنہائی میں اللہ کا دشمن بن کر کے مت دکھاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ نصیحت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، عمرہ میں جاتے ہیں، لیکن جب تنہائی میسر آتا ہے تو وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ کی نظروں سے تو لوگوں کی نظروں سے تو چھپا رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کی نظروں سے نہیں چھپا رہے ہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، آپ لوگوں کی نظروں سے شرماتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپتے ہیں،
اللہ کی نظروں سے نہیں چھپتے ہیں، حالانکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ کو اللہ رب العالمین کا یہ قول یاد نہیں ہے کہ الم یعلم بان اللہ یری؟ کیا انسان نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جو اعمال آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر مطلع بھی کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے انسان کو چاہیے جس طریقے سے وہ ظاہری اللہ والا بن کر کے دکھاتا ہے، وہ ظاہری اللہ کا ولی بن کر کے دکھاتا ہے، وہ خلوت میں بھی اللہ کا ولی بن کر کے دکھائے۔ میرے بھائیوں، جو کچھ کریں گے آپ کی پکڑ ہونی ہے، اللہ رب العالمین آپ کی پکڑ کرے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ جان لیں، کبھی بھی گناہ پر اگر آپ کا دل چاہے تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سے ڈرتے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یہ فرمان یاد ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت کی کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تم اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں تو تم اس طریقے سے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کے گمان میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب بھی گناہ کرنے جائیں تو پہلے سوچ لے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے ہمارے نوجوان بھائی بہنیں ایسے ہیں جو راتوں میں، رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں گناہ کرتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، سب ہر نوجوان کے پاس جو ٹین ایجر کے ہیں، جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم ہی نہیں رکھا ہے، سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ والدین اپنے بچوں کو اسمارٹ فون تھما دیتے ہیں، لیپ ٹاپ تھما دیتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو آئی فون تھما دیتے ہیں، مہنگی سے مہنگی چیزیں خرید کر کے دیتے ہیں۔ کبھی والدین نے یہ گمان نہیں کیا کہ ان بچوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ تنہائی میں بچے جاتے ہیں، جوانی کی عمر ہوتی ہے، جوانی کا خون ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ بچے اور یہ بچیاں پھر گناہ کا کام انجام دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے ان کی پرائیویسی کا خیال کیا؟ کبھی آپ نے ان کی سیکیورٹی کا خیال کیا کہ وہ بچے جو آپ جن کو موبائل فون تھما رہے ہیں، جن کو آپ وائی فائی فری دے رہے ہیں، جن کے لیے آپ ڈیٹا ان لمیٹڈ کر دے رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہنیں کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ آج حالت دیکھیں، ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی اس سے واقف ہے کہ دنیا کس قدر پرفتن دور سے گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو یہ چیز تھما دیتے ہیں، کبھی آپ نے غور نہیں کیا۔ یہ بچے نہ جانے انسٹاگرام، فیس بک، دیگر اس طریقے سے اپلیکیشن سے جس میں آپ بے حیائی اور بری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، صرف اور صرف اگر آپ کے سامنے تو اللہ کی ذات ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، اور انسان دھڑلے کے ساتھ یہ کام انجام بھی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں، وہ پھر پوری تیاری کرتا ہے کہ ہم گناہ کو کس طریقے سے انجام دیں۔ انسان دیکھتا ہے، دیواروں کی طرف دیکھتا ہے، کھڑکیوں کی طرف دیکھتا ہے، دروازوں کی طرف دیکھتا ہے، اور انسان پہلے دروازے کو بند کرتا ہے۔ کھڑکیوں اگر کھلی ہوئی ہوتی ہے تو کھڑکیاں بند کرتا ہے، پردہ ہٹی ہوئی ہے تو پردہ لگاتا ہے، اور اس کے بعد انسان پھر گناہ کو انجام دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، ایک بلی کی آہٹ آتی ہے، انسان ڈر جاتا ہے۔ انسان تو اس لیے ڈر جاتا ہے کہ کہیں لوگ نہ دیکھ لیں تو ہمارا امیج خراب ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے ہم برے ہو جائیں گے۔ لیکن وہ رب کی ذات جو آپ کے اعمال کا بدلہ دے گا، اس سے آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو موبائل فون تھما دیتے ہیں، ذرا تصور کریں، یہ تنہائی کے جنوں گناہ کرتے ہیں، اس کی وعید آپ نے نہیں سنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضَاء، کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن
تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ذرات کی طرح اڑا دے گا، برباد کر دے گا. ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے. صحابہ کرام کو اس سے بڑا تعجب ہوا کہ کون لوگ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ صفہم لنا وجلہم لنا، کہ آپ ان کی صفت بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم یأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ وہ تمہارے بھائی میں سے ہوں گے، وہ تمہارے لوگوں میں سے ہوں گے، اور لیکن ان کا معاملہ ایسا ہوگا وہ عبادت بھی کر رہے ہوں گے، جس طریقے سے آپ رات کو قیام کرتے ہیں اس طریقے سے رات میں وہ قیام بھی کریں گے، لیکن وہ ایسی قوم ہوں گی، ایسے لوگ ہوں گے جب ان کو تنہائی میسر آئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیں گے. میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی پکڑ نہیں کرے گا. قرآن کی آیت دیکھیں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. کہ ہر ایک کے سامنے، ہر بندے کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ. اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اپنی گناہوں کی وجہ سے، اپنے جرموں کی وجہ سے وہ لوگ کانپ رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. پھر یہ مجرمین اپنے آپ سے کہیں گے، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا کہ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ انہوں نے آپ کی چھوٹی بھی بات بڑی بھی بات نہیں چھوڑی مگر اس نے شمار کر لیا، گن لیا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور آپ جو کچھ بھی کریں گے آپ ان کو حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ کا یہ فرمان سنیے، نامہ اعمال آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. جو بھی آپ نے کیا ہوگا، جو بھی آپ نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، تو یاد رکھیں اللہ کی ذات بڑی، جہاں اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے وہیں اللہ رب العالمین عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، وہ اللہ کی ذات قہار بھی ہے. کہ اللہ رب العالمین آپ کو یہ فرمان سنا رہا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں سب کچھ رجسٹرڈ ہو جائے گا، سب کچھ آپ کا جو بھی کیا دھرا ہوگا سب کچھ لکھا جا چکا ہوگا. میرے بھائیوں، ذرا تصور کریں، ذرا غور کریں کہ آپ اگر آج جو کچھ کر رہے ہیں، کل اللہ رب العالمین آپ کی زبان پر مہر لگا دے گا، آپ کے منہ پر مہر لگا دے گا. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم کل قیامت کے دن انسان کے منہ پر لگام لگا دیں گے، انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، پھر انسان کے ہاتھ اور پار گواہی دیں گے. کن چیزوں کی گواہی دیں گے؟ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، ذرا اللہ کی اس آیت کو تو سنیں کہ آپ زبان سے جھٹلانا چاہیں گے، عرب کے سامنے جھٹلانا چاہیں گے، لیکن نہیں جھٹلا پائیں گے، پھر آپ کے ہاتھ اور آپ کے پیر گواہی دیں گے. میرے بھائیوں، اس لیے انسان کو چاہیے جب بھی گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ استغفار اور توبہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کریں. انسان کا بشری تقاضا ہے، گناہ میں پڑے گا، شیطان اس کے پیچھے ہر دم لگا رہتا ہے، شیطان پیچھے پڑ سکتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد توبہ کی طرف استغفار کرے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس نے برا عمل کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، ثُمَّ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العالمین کو وہ
بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا گناہ ہو گیا ہے لیکن آپ رب کی طرف رجوع تو کریں، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرے بندو جس نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر کے، معصیت کر کے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائیوں، تو انسان کو چاہیے رب کی طرف رجوع کریں، کیوں؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، کہ جنہوں نے توبہ کر لیا اور عمل صالح کر لی، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھے۔ اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال کو ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، کہ اب انسان کس طریقے سے بچے؟ انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے تو بچے کس طریقے سے؟ تو اس کے کچھ طریقے ہیں، ان طریقے کو اپنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پہلے آپ یاد رکھیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہر نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں، لیکن جیسے ہم تنہائی میں جاتے ہیں اور ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، تو انسان کو ہمیشہ اس وقت یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی اس طریقے کا عمل کرے گا، تنہائی میں اس طریقے کا عمل کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو، اس کی نیکیوں کو ختم کر دے گا اور برباد کر دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں اور ان سے کہیں کہ اللہ ہم سے گناہ ہو چکا ہے، اللہ سے التجا کریں کہ اللہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم سے معصیت ہو گیا ہے، ہم سے یہ گناہ دور کر دیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ رب العالمین آپ سے ان گناہوں کو اور ان معصیت کو دور فرما دے گا، کیونکہ قرآن کی آیت دیکھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں پکارنے والی کی پکار سنتا ہوں، میں پکارنے والی کی پکار سنتا ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں۔ تو دیکھیں، جب اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ دوسری چیز، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ موت آپ کو آنی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ موت کب واقع ہوگی، آپ پر موت کب آئے گی۔ تو یاد رکھیں کہ اگر گناہ کی حالت میں ہماری موت آئے گی تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے، ہم اپنے رب کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ موت ایسے وقت میں آئے گی نہ آپ کو پتہ ہے، نہ آپ کے آنے والے لوگوں کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے کہ موت کب آئے گی۔ تو ہمیشہ جب بھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو یاد رکھیں کہ آپ کو موت آنی ہے، اور موت اچانک آنی ہے، چاہے وہ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بزرگ ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک کو آنی ہے، اور ہر ایک اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ موت کو یاد رکھیں، اور اس کے علاوہ تنہائی سے بچیں، اپنے آپ کو تنہائی سے بچائیں۔ ہمیشہ آپ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں لگائیں جو آپ کو موقع ہی نہ ملے کہ آپ کسی گندی چیز کے بارے میں سوچیں۔ کیوں؟ جب آپ کسی ایسی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے، تنہائی میں ہوں گے جب، لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کوئی اچھے کام میں لگے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں خود بخود ہٹ جائیں گی۔ تو آپ ہمیشہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، اور تنہائی سے بالکل دور رہیں۔ کیوں؟ قد افلح من زکاہا، جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں لگا کے رکھیں کہ یہ موقع نہ ملے۔ جو لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، جو لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ بچیں، کیونکہ آپ کے ایک فنگر کے نیچے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان اسکرول کرتا رہتا ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں
برائیوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، انسان کے لیے بچنا بھی مشکل ہو گیا ہے، لیکن کوشش کریں آپ اس کو دور کرنے کی ختم کریں، آپ بار بار اس کو ہٹا دیں، آپ کوشش نہ کریں کہ آپ اس میں ڈال لیں۔ اگر ایسی چیزیں آتی ہیں آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ موبائل سے دور رہیے، کیونکہ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ان کو میسر ہوتا ہے تو اس دنیا میں وہ مگن ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں، آنے والی نسل کو بھی بچائیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہم اور آپ اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی بہنیں آج کس طرف جا رہی ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج اسی چیز کے ذریعے، انہی چیزوں کے ذریعے سے یہی چیز ہے جو ان کو اس برائی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ انسان کیا سے کیا اعمال انجام دے دیتا ہے، ماں باپ کو بھی رسوائی ہوتی ہے، قوم کی بھی رسوائی ہوتی ہے، آنے والی نسل بھی آپ پر تھو کرے گی۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں کہ یہی وہ وسائل ہے، یہی وہ ذرائع ہیں جو آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے، اور یہی وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ توبہ استغفار میں اپنی زبان کو تر رکھیں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچا رہیں۔ اخیر میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق دے، فتنوں سے بچائے رکھیں تاکہ ہم اور آپ ہماری آخری زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں کامیاب رہیں، تاکہ ہم جو کچھ بھی نیک اعمال دن اور رات میں کرتے ہیں اور تنہائی میں جا کر کے برباد کر دیتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اس چیز کی توفیق نہ دے جو چیز ہمارے لیے بربادی کا باعث بنے۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔